آج ہماری صورت عادیات ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہم نے سیشن سٹارٹ کیا تھا صلاح چیپٹر کے نام سے، اور سب سے پہلے ہم نے سورہ الفاتحہ کو کور کیا، اس کے بعد ہم نے سورہ البینہ کو دیکھا، اس کے بعد سورہ زلزال کو دیکھا۔ آج باری ہے سورہ عادیات کی۔ اس میں بھی ہمارے لیے ظاہری بات ہے، اس میں بہت سے اسباق ہوں گے، ہم نے انہی اسباق کو لے کر اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ سورت عادیات ہے۔ عادیات جو ہے یہ اس کے پہلے لفظ والعادیات سے ہی لیا گیا ہے، اس کا نام جو ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جس طرح کا وزن ان صورتوں کے اندر ہے، اور جس طریقے سے پے در پہ کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں، اس طرح کی قرآن کریم میں 5 کے لگ بھگ صورتیں ہیں۔ یا جیسے کہتے ہیں نا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ٹھیک ہے، ایک وزن ہے۔ اسی طرح کے وزن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور یہ قسمیں ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قسموں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس طرح کی 5 صورتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ پہلے نمبر پہ سورہ صافات ہے، جو کہ چیپٹر 23 میں سورہ نمبر 37 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اب دیکھیں اسی وزن کے اوپر، ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور پے در پہ قسمیں کھانے کا سلسلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ زاریات کے اندر موجود ہے۔ آپ سورہ زاریات کا سٹارٹ لیتے ہیں جہاں سے چیپٹر 26 ہے، سورہ نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ تو یہ بھی اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹارٹ لیا ہے، اور اسی طرح قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے سورہ مرسلات ہے، چیپٹر 29 میں موجود ہے، سورہ نمبر 77 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے جیسے یہ صورت کا وزن ہے۔ 2 صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں چیپٹر 30 کے اندر، 30ویں سپارے کے اندر۔ ان میں سے ایک صورت ہے چیپٹر 30 کی سورہ نمبر 2 جو ہے، اور اوورآل سورہ نمبر 79 ہے، نازعات جسے ہم کہتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ یہ والی صورت جو ہے، یہ بھی صورت یہ چیپٹر 30 میں موجود ہے، اور یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی چیپٹر 30 میں موجود ہے۔ یہ بھی اسی طرح وزن پہ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پے در پہ قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اب ذرا اس کی معنی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات، یہ واو جو ہے وہ قسمیہ ہے۔ ویسے عمومی طور پہ ہم واو کا جو معنی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہ عمومی معنی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واو ہمیشہ اور کا معنی دے گا، نہیں، قسم کا معنی بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا والفجر، فجر کے وقت کی قسم یا فجر کی قسم۔ اسی طریقے سے والعصر، عصر کی قسم ہے نا، تو وہ وہاں پہ واو جو ہے وہ قسم کے معنی میں۔ یہاں پہ بھی اس طرح والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ اب گھوڑے یہاں پہ جو ہے نا مفہوماً آتا ہے ضبحا، ہانپتے ہوئے۔ اصل میں ضبحا جو ہے ایک آواز ہے۔ گھوڑے جب دوڑتے ہیں نا، دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے ایک جو ہے نا وہ ان کے جوف سے آواز پیدا، پیٹ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کا نام ہے ہانپنا۔ اب یہ جو ہانپنے کی آواز ہے یہ صرف 2 ہی جانور میں موجود ہے، کسی اور جانور میں نہیں ہے۔ ڈکشنری میں ضبحا جو ہے نا اس 2 جانوروں کو کہتے ہیں جن میں یہ والی آواز موجود، یا تو وہ کتے کے اندر موجود ہے یا وہ گھوڑوں کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ مراد گھوڑے ہیں، چونکہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ ہانپتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عرب میں اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ عرب کے لوگ گھوڑوں کو بہت پالتے تھے، اس حوالے سے کہ وہ جو جنگ کے اندر انہیں لڑائی کرنی ہوتی تھی تو گھوڑا بہت زیادہ ساتھ دیتا تھا ان کو، اونٹ بھی دیتا تھا، ظاہری بات۔ تو یہاں پہ اونٹ مراد نہیں ہو سکتا، چونکہ یہاں پہ ذبح کی ایک کوالٹی بیان ہوگی ہے، جو کوالٹی گھوڑے کے اندر ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ہے والعادیات ضبحا۔ اور ویسے بھی گھوڑے کے اندر جو طاقت و قوت ہے، اور جس طریقے کا اس کا دوڑ ہے، اور جس طریقے کا اس کا حساب کتاب ہے، وہ کئی جو ہے نا حساب سے جو ہے نا وہ اونٹ سے آگے نکل جاتا ہے۔ اونٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریت کے اندر جو ہے وہ تو دوڑ سکتا ہے، لیکن آپ اگر اگلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جو اس کے اندر خصوصیت ہے، جو
گھوڑے کے اندر ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اب گھوڑا آپ کو پتہ تھوڑی سی پتھریلی زمین پہ بھی کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری روڈیں جو یہ سڑکیں کہہ لیں آپ اسے، یہ بن گئی تھی تب بھی اس کے اوپر گھوڑے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر تیز نہیں دوڑ سکتے۔ کیا کون؟ یہ آپ کے اونٹ جو ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا جب وہ ہانپتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا دوڑتے ہیں کہ وہ ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر چنگاریاں جو ہے وہ جھاڑنے والوں کی، قدحا سم مار کر، یہ جو پاؤں اس کے ہوتے ہیں نا، اس کو پاؤں کے نیچے وہ ہم لگا بھی دیتے ہیں، یہ لوہے کی یا کسی طریقے کی کوئی چیز لگاتے ہیں تاکہ ان کو زخمی نہ ہو، تو ان کو سم بولتے ہیں، وہ سم مارتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے نا چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو یہ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، آپ دیکھیں گھوڑا اتنا زبردست دوڑتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ وہ جب سم مارتا ہے اپنا نیچے زمین پہ تو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر قسم ہے اس کے چھاپا مارنا، یا سمجھ لیں کہ حملہ کرنا کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، صبح کے وقت۔ ہوتا اس طرح تھا کہ یہ عرب جو لوگ تھے نا، جنگیں کرتے تھے تو یہ نا صبح کے ٹائم نا، عمومی طور پہ ظاہری بات ہے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو رات بھی پہرا دے رہے ہو نا تو وہ بھی صبح کے ٹائم ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اور جن کی طبیعت بھی خراب ہو تو ان کو بھی صبح کی ہوا جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے نا، پوری رات جو ہے وہ ایک گزری ہوتی ہے اور زمین نے اپنے جنب وہ گرمائش نکال دی ہوتی ہے، اب تھوڑا ٹھنڈ کی طرف جاری ہوتی ہے، تو وہ صبح کا ٹائم جو ہے نا وہ بڑا ایک ٹھنڈا میٹھا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ نیند کے اثرات جو ہے وہ غالب ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، یہ نا صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ حملہ کر دیتے تھے دوسری قوموں کے اوپر۔ وہ ایک ان کی جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر چھاپا مارنے والے جو گھوڑے ہیں، یا سمجھ لو کہ بھئی حملہ کرنے والے جو صبح کے وقت جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں، ان کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ غبار کو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں گھوڑے کہ وہ اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں۔ نقع کہتے ہیں ایسے غبار جب کوئی چیز آگے تیز سپیڈ سے جائے اور اس کے پیچھے کوئی جو ہے نا وہ غبار اڑنے لگ جائے، جیسے اب آج کل جو ہے نا وہ گاڑیاں وغیرہ تیزی سے گزریں تو پیچھے سے جو ہے نا وہ غبار اڑنے لگ جاتا ہے، تو اس کو آپ سمجھیں۔ آیت نمبر 5 ہے فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ گھوڑے اپنے مالک کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے وہ گھس جاتے ہیں، لشکروں کے اندر گھس جاتے ہیں، نیزے تلواریں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیر چل رہے ہوتے ہیں، زخمی حالت میں ہو جاتے ہیں، مالک کا پورا جو ہے نا وہ ساتھ دیتے ہیں اس معاملے میں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، گھس جاتے ہیں لشکروں کے اندر۔ یہاں تک ایک بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے سورت کی۔ اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سے ریلیٹڈ کھائی ہیں۔ اب اس کو آپ غور کریں، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے کہ دیکھو گھوڑے مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن انسان کے اختیار میں، انسان اس کو گھاس بھوس اور چارہ شارہ ڈالتا ہے تو وہ اپنے مالک کے ساتھ اتنا مطلب وفادار ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا، اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، وہ دوڑتا ہے اس کے لیے، ایون ہانپنے لگ جاتا ہے، وہ اس کے لیے اتنا دوڑتا ہے کہ چنگاریاں نکالنے لگ جاتا ہے سم مار کے، اس کے لیے اتنا دوڑتا ہے کہ جب صبح کے وقت بھی وہ رات جو ہے نا وہ نیند اس کی خراب بھی ہو رہی ہو، رات جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے جس نے صبح کے وقت حملہ کرنا ہے، رات اس نے سفر کرنا ہے، رات وہ آپ کے ساتھ دے رہا ہے، سفر کر رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، صبح کے وقت وہ چھاپا بھی مار رہا ہے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنے مالک کے ساتھ اتنا وفادار ہے کہ وہ اتنا سپیڈ سے دوڑ رہا ہے آپ کے لیے کہ پیچھے غبار اڑاتا ہوا جا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ اتنا وفادار ہے کہ اس نے نہ تیروں کو دیکھا، اس نے نہ نیزوں کو دیکھا، اس نے نہ جو ہے وہ اگلے لشکر کو دیکھا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، آپ نے اس کو آرڈر کیا، آپ نے اس کو کہا، اس نے جو ہے نا وہ لشکروں کے اندر لشکر چیر کے جو ہے نا وہ اندر داخل ہو گیا۔ لیکن یہ ساری کنڈیشن ایک انسان اگر غور کرے کہ اللہ نے اس کے لیے کتنا ایک جو ہے نا وہ اتنی بڑی مخلوق کو اس کے انڈر کیا، اور وہ مخلوق اس کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ ان الانسان، یقیناً انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے، لقنوت، بڑا ناشکر ہے۔ یہ قنوت جو ہے نا، قنوت یہ فعول کے وزن پہ ہے، فاعل برائے مبالغہ، یعنی کہ
مبالغہ کا صیغہ ایسے سمجھ لیں. مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں نا ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ معنی پایا جانا. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان صرف ناشکرہ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ناشکرہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسان جو کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب مخلوقات سے اعلیٰ بنایا ہے. انسان کو تو چاہیے تھا اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہتا، اس کا بڑا شکر گزار رہتا. اس سے برتری اور اس سے آگے تو نکل گئے جانور. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس پر گواہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے نا میں نہیں پتہ، ایسا بھی نہیں ہے. اس کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کا، اپنے مالک کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ اللہ کی جتنی نعمتیں میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہیں، ہم کتنا کو اس کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں، اور کتنے اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، صرف زبان سے نہیں، صرف عمل سے نہیں، ہر طریقے سے اس کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں. کتنے کو لے کے آتے ہیں ہم اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. بولنے کی نعمت ہے، کھانے کی نعمت ہے، ہضم ہونے کی نعمت ہے، انٹرنل کتنی نعمتیں ہیں، ایکسٹرنل کتنی نعمتیں ہیں، دیکھنے کی نعمت ہے، چھونے کی نعمت ہے، ہاتھوں کی نعمت ہے، پاؤں کی نعمت ہے، ٹانگوں کی نعمت ہے، انسان کے پاس سونگھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے. ایون کتنی نعمتیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں گے آپ شمار نہیں کر پائیں گے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً انسان اس بات پر بذات خود بھی گواہ ہے. باقی تو باتیں بات کی ہیں نا کہ دوسرا گواہ ہے، تیسرا گواہ ہے، چوتھا گواہ ہے، باہر کے گواہ ہیں یا نہیں ہے. انسان بذات خود اپنے عمل سے گواہ، اس کو پتہ ہے کہ میں کتنا کو پانی میں ہوں. تو یہ چیز دیکھ لیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ سارا معاملہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی انسان ناشکرہ کیوں بن جاتا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ اس کے اندر شدت پکڑ گئی ہے. کہتے ہیں نا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، یعنی ہلاکت اس شخص کے لیے جو دینار کا بندہ ہے اور درہم کا بندہ ہے، پیسوں کا بندہ ہے، اور مال حاصل کرنے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز تک نہ دیکھے. اور پھر الہاکم التکاثر، کثرت مال کی طلب نے انسان کو ہلاک کر دیا ہو. حتیٰ زرتم المقابر، انسان جو ہے وہ یہاں تک کہ وہ قبروں تک جا پہنچے لیکن اس کو ہوش نہ آئے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، پھر جب انسان مال کی محبت میں نکلتا ہے، پیسے کی محبت میں نکلتا ہے، نہ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. پہلے کہتا ہے اللہ تو مجھے پیسے دے، فلاں بندہ تیری راج کتنا خرچ کرتا ہے، کتنے لوگوں کی معاملت کرتا ہے، کتنے تیرے صحیح راستے پر لگاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ پیسے جو ہے نا وہ غلط کاری پہ اور غلط کاموں پہ اور غلط چیزوں کے اوپر، غلط لوگوں کے اوپر لگاتا ہے. تو یقیناً پھر انسان کی پیسوں کی جو محبت ہے انسان کو ناشکرہ کر دیتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہے، آپ دیکھیں کہ مال کی جو محبت ہے وہ انسان کے ساتھ کتنی شدت اختیار کی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ آتا ہے نا کہ اس کو اگر ایک احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی مل جائے نا، جیسے آج کی بات ہے، ایسے ایک شخص پوچھ رہا تھا جی یہ کون سا موبائل ہے آپ کے پاس، یہ کیا ہے، فلاں ہے، یہ پوچھتے نا ایک دوسرے سے، مطلب یہ موبائل آپ کے پاس جو ہے یہ کون سا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ فلاں والا جو ہے وہ اس سے اچھا ہے، وہ آپ لے لیں، فلاں کر لیں، وہ کر لیں. یعنی انسان کو وہ طلب مار دیتی ہے کہ یعنی ایک چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کا کام کر رہی ہے، وہ کہتا نہیں اس سے اوپر والی لوں. وہ والی آ جاتی ہے، وہ کہتا نہیں اس سے اوپر والی لوں. اگر بالفرض اس کے پاس سب سے اوپر والا سپر جو ہے نا وہ جو ہے نا موبائل کمپنی کا اس کے پاس موبائل آ جاتا ہے تو اب اس کے پاس تڑپ ہوتی ہے کہ یار یہ جو اس کا نیکسٹ جو ہے نا وہ آیا ہے نا 2021 کا اس کا ورژن جو آیا ہے وہ میں لوں. ٹھیک ہے، کرتے 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 یہ چیز ہے اس کے اندر. اسی طریقے گاڑیوں کا شوق، اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا شوق. یہ شوق جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کا فرمان ہے نا کہ انسان کا جو مال کی تڑپ ہے نا، انسان کے منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کے پاس ایک احد پہاڑ کے جتنا سونا ہو وہ کہے گا ایک اور ہو، اور آ جائے گا کہے گا اور ہو، اور آئے گا تو کہے گا اور ہو. یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی مال کی محبت نے انسان کی کیا حالت کر دی ہے. یہ حالت مال جب آتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پہ انسان ناشکرہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، انسان کو ناشکری کرتے وقت اور مال کو غلط جگہ پہ خرچ کرتے وقت، غلط جگہ سے کماتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. افلا يعلم، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما في القبور، جب وہ نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے.
یعنی جو کچھ قبروں میں ہے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا، مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اچھا صرف یہ مراد اسپیسیفکلی ایسا نہیں ہے کہ قبر میں جو لوگ دفنائے گئے ہیں وہ تو باہر نکلیں گے، باقی نہیں نکلیں گے، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص نکلے گا۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ کسی کو آگ کے ساتھ جلا کے راکھ کر کے اور مختلف پانیوں میں اس کی راکھ کو پھینک دیا جائے، اور کسی شخص کو جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کی بوٹی کر کے دیگر الگ الگ جگہ پہ رکھ دی جائے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کے جسم کو کلیکٹ کر کے ایک انسان دوبارہ جو ہے نا وہ روح اور جسم کے ملاپ سے بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ، انسان بھاگ نہیں سکتا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ایک وقت آنا ہے انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا دوبارہ اپنی طرف بلانا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کی جو فزیکیلٹی سے ہوئے کام ہے وہی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، نہیں پاجی اللہ نے سارا پتہ ہے۔ کہتے ہیں نا وحصل ما فی الصدور، اللہ ظاہر کر دے گا جو کچھ سینوں میں تھا، یعنی جو خیالات اور احساسات بھی ہوں گے وہ بھی اللہ کہے گا ہاں جی پتر، بات سمجھتے ہیں؟ میں یہ پیار سے کہتا ہوتا ہوں پتر، یہ ایک عادت ہوتی ہے، تو یہ پتر کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بھائی بندے میرے مجھے یہ بتا کہ یہ تو نے فلاں وقت یہ جو سوچا تھا یہ سوچا تھا یا نہیں سوچا تھا، اللہ کو یہ بھی پتہ ہو۔ بات سمجھتے ہیں؟ دلوں کے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ انا ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً تیرا رب جو ہے، اس کا رب جو ہے اس دن کا خوب خبردار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو خبر کا جو سارا کرائٹیریا سے سمجھ لیں، وہ دنیا میں تو تھا ہی تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے تو خوب آپ کی خبر لینی ہے کہ پاجی اے اسی کیتا ہے، یہ آپ نے کیا، یہ فلاں جگہ پہ کیا، یہ فلاں جگہ پہ کیا، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دینی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، یہ قیامت کے دن کا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سمجھ لیں کہ اینڈ میں ایک سکیچ کھینچ دیا تھوڑا سا، کہ قیامت کے دن جو ہے یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہونا ہے۔ اور گھوڑے جو ہے نا، گھوڑے چونکہ شروع میں گھوڑوں کا تذکرہ آیا ہے، گھوڑے رکھنے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے صحیح البخاری میں، جس میں یہ بات اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بھی اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گھوڑے جو ہیں وہ تین جو ہے نا وہ کیٹیگری کے لوگ ہو سکتے ہیں جو گھوڑے رکھتے ہیں، یا تو آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا، یا آپ کے لیے باعث معافی ہوگا، یا آپ کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ باعث ثواب اس شخص کے لیے ہے کہ جس شخص نے جہاد کی نیت سے گھوڑے رکھے، ٹھیک ہے، اس کو کھلایا پلایا، اس کو چراگاہ میں خوب چھوڑ دیا، کھا پی، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک ایک چیز، ایون لید اس کا ایک ایک قدم اٹھانا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ایون یہ بھی بات بیچ میں ہے کہ اگر اس کو وہ چھوٹ جاتا ہے وہاں سے اور جا کے کہیں سے پانی بھی پی لیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کہہ لیں، یا سمجھ لیں کہ بھئی وہ چاہتا نہیں تھا لیکن اس نے پیا پانی گھوڑے نے، تو وہ بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ یہ ہے گھوڑا باعث ثواب۔ اب گھوڑا باعث معاف، چونکہ پہلے یہ دور تھا ایک جس کے گھوڑوں کے ذریعے جو ہے وہ جنگوں کا ایک جو ہے نا وہ لڑی جاتی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں جی تسی گھوڑیاں نہ لڑو گے تو تسی اسلامک جو ہے نا وہ قرآن کریم کی بات مان لی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ آپ کے گھوڑے، خچر اور گدھے یہ سواری کرنے کے لیے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں گی ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں سواری کے لیے، اگلی مخلوق جو ہے وہ اور چیزیں دیکھے گی۔ ہمارے پاس جو جنگ لڑنے کے جو ہے نا وہ آلات ہیں اور جو سواریاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بائی ایئر جو جنگ لڑنے کے لیے طیارے موجود ہیں، ہمارے پاس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرین جو سسٹم ہے اس کے اندر لڑنے کے لیے ہمارے پاس سب میرین ہے، اس لیے ہمارے پاس اس طریقے سے ہمارے پاس اگر ہم ڈیفنس سسٹم دیکھتے ہیں، ہمارا جو زمینی ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن سے نکل گیا اس کا نام، آپ کے ذہن میں ہے یہ جو ٹینک جو ہوتے ہیں، سوری یہ ٹینک ہوتے ہیں، یہ اب ڈیفنس سسٹم ہمارا جو ہے وہ زمین کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ سواریاں موجود ہیں۔ تو پرابلم یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سہولیات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نالج دیا ہے، علم دیا ہے، اس کے سامنے دنیا موجود ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی موجود، دنیا کی چیزیں موجود ہیں، وہ اس کو پروڈکٹیو بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کوئی تلقین کر رہا ہے قرآن، یا آپ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے کہ آپ یہی یوز کریں اور کوئی چیز یوز نہ کریں، یا آپ کو کہے کہ تیر ہی یوز کرنے اور چیزیں یوز نہیں کرنی، یا آپ کو کہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ خنجر ہی یوز کرنا ہے اور آلات یوز نہیں کریں. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے اس وقت جو جنگیں لڑی، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے نہ تو یہ منجنیق ٹائپ کو چیز تھی، نہ جو ہے نا انہوں نے سمندروں میں جا کے لڑا ہے. تو بعد میں جو ہے نا اس طرح کی بہت سے کام ہوئے، بحری بیڑے بھی تیار ہوئے، جناب امیر معاویہ کے دور میں بھی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی ظاہری بات ہے آگے جس طرح دور گزرتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، اور اس طرح کی چیزوں کو روک تھام نہیں کی جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ دین ہے، انسان کو عقل فہم دی ہے، انسان کوشش کاوش کرے، اپنی انرجی لگائے، اس سے آؤٹ پٹ لے لے. اچھا، گھوڑے باعث معافی کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے جس نے اپنی ضرورت کے لیے گھوڑا لیا نا، اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ یار اس سوال سے میں بچ جاؤں، یعنی کہ میں اس کے ذریعے کما کمول ہوں اور میں کسی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو کہ اور اس کا حق بھی ادا کرتا رہا. تو اس بندے کے لیے گھوڑا باعث معافی ہے. باعث عذاب کس کے لیے؟ جس نے فخر کے لیے لیا، ریا کے لیے لیا، یعنی اس کے لیے لیا. ہاں دیکھو جی، آج کل بھی لوگ لیتے ہیں نا. میں نے ایک شخص کا نکاح پڑھایا تھا، تو وہ مجھے یاد ہے، اس نے گھوڑی رکھی ہوئی تھی ایک بڑی خوبصورت سی اور سیدہ ناور قسم کی، اور وہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ خواب تھا کہ میں جو ہے نا وہ شادی میری ہو تو میں اپنے جو ہے نا وہ سسرال کے گھر جاؤں تو گھوڑی پہ جاؤں. ٹھیک ہے. وہ ایون نکاح جب پڑھانے کے لیے وہ ایک اسکول سے تھا ان کے ایریا میں، تو وہاں پہ ان کا سسٹم تھا، وہیں پہ نکاح پڑھایا تھا اور وہیں پہ وہ بارات وغیرہ آئی تھی. تو وہ گھوڑی کے اوپر آیا تھا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آج کے جدید دور کے اندر بھی لوگ اس طرح کا شوق رکھتے ہیں. اب اگر اس کا شوق، میں نہیں اس کی نیت پہ شک کر رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر اس کا شوق اگر فخر ہے، ٹھیک ہے، ریا ہے، لوگوں کو دکھاوا ہے، تو پھر تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ باعث عذاب ہو سکتا ہے. اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے اگر کسی نے رکھا ہوا ہے کہ یعنی اس کو لڑنے کے لیے یا کوئی اس کا، تو اس کے لیے بھی باعث عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے گھوڑوں کی کیٹیگری کہ بھئی آپ گھوڑے جو لوگ رکھتے ہیں، تو اس کا آپ کو میں نے کرائٹیریا بتا دیا. یہ صرف گھوڑوں کا کرائٹیریا نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر چیز کا کرائٹیریا، چونکہ ایک تشبیہ دے دی گئی ہے کہ گھوڑے اس وقت جس کام کے لیے یوز ہوتے تھے، گھوڑے اس وقت جس کام کے لیے یوز ہوتے تھے، اس کام کے لیے جو سواریاں اس وقت یوز ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام مراد ہو سکتی ہیں. یعنی اس وقت بھی اگر آپ میں سے کوئی شخص موٹر سائیکل، کار، گاڑی فخر، ریا کے لیے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کو تو کوئی اس کا اجر نہیں ہے، باعث عذاب ہو سکتا ہے. ہاں وہ اس لیے رکھتا ہے کہ یار میری ضرورت ہے، میری نیڈ ہے، اور میں اپنے معاملات اور اپنا اکانومیکل سسٹم جو ہے، یا میں اپنا فائنانشیل کیریئر یا فائنانشیل سسٹم جو ہے اس کو میں ایسا کنٹرول کروں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، میں جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ سفر کر پاؤں، اور بھی بہت سی چیزیں. تو یہ اگر مقصد ہے تو باعث معافی ہے. اور اب مقصد یہ ہے کہ میں دینی امور اس کے اوپر سر انجام دوں، اپنی سواری کے اوپر، اور اچھے کام سر انجام دوں. ٹھیک ہے. پازیٹیوٹی والے کام میرے ہوں سارے کے سارے، جہاد کے لیے ہوں، جہاد جہاں ضرورت ہو اس سے ریلیٹڈ، تو میں وہ والا کام کروں. ظاہری بات ہے پھر باعث ثواب ہے اس کے لیے. تو یہ جو ہے نا آپ اس چیز کو اس طریقے سے بھی سمجھیں ذرا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ 11 کی 11 آیات جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی.